اسلام آباد میں کسٹمز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے موبائل فونز قبضے میں لیے گئے ہیں۔ 2-3 دن کی خفیہ ناکہ بندی کے بعد ایک دن we were able to hit the smugglers۔ یہ 5650 موبائل فون جن میں آئی فونز بھی ہیں اور اسمارٹ فون بھی ہیں اور دوسرے فون بھی ہیں۔ میری ٹیم کی بڑی ایفرٹ ہے اور ریئلی اپریشیبل۔ ایک ڈرائیور جو ہے وہ تو 5 کروڑ مالیت کے سامان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اصل جو مالک ہے اس تک پہنچیں۔ 2 مہینوں میں اسلام آباد شہر کے اندر ہم نے 50 سے زیادہ سمگل گاڑیاں پکڑی ہیں، 40 سے اوپر اینٹی سمگلنگ آپریشن کی ہیں موٹر ویز پر۔ تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ مالیت کا سامان ہم نے پکڑا ہے۔ M14 پر سمگل گڈز کی ٹرانسپورٹیشن کی موومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میری لوگوں سے ایک گزارش ہوگی کہ سے نو ٹو سمگل گڈز، یہ اس کو اپنائیں۔ اس ریوارڈ کا جو 30% ہے دیٹ گوز اونلی ٹو انفارمر، تو وسل بلور کو جاتا ہے۔ نام ہم ان کا صیغہ راز میں رکھتے ہیں کہ میرے سٹاف کو کوئی ایسی پرابلم آ جائے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ اسلام آباد میں کسٹمز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جس میں 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے موبائل فونز قبضے میں لیے گئے ہیں، اور کسٹمز کا کہنا ہے کہ یہ سامان جو تھا 5500 سے زائد موبائل جو تھے یہ خفیہ اطلاع کے اوپر گولڈا موڑ کے پاس سے برآمد کیے گئے ہیں اور 2 ملزمان گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں لکیلی مل گئے ہیں جی آصف ارغان صاحب جو کہ کلیکٹر کسٹمز ہیں۔ انہوں نے ٹائم دیا ہمیں، اس کیس کے متعلق تو بات چیت ہوگی، لیکن اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن سے متعلق ان سے باتیں کرنی ہیں۔ جب سے ہی آئے ہیں بہت ساری کارروائیاں کی، لیکن ملاقات جو ہے وہ لکیلی ہماری بہت کم ہی ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں کیسز کے اندر، اور بہت ساری جو ہے کارروائیاں پورے پاکستان کے اندر ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے ٹائم دیا۔ اس کارروائی کے بارے میں سر بتائیے گا کہ بہت بڑی کارروائی کہا جا رہا ہے اسے کہ 5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے موبائل تھے یہ جو برآمد کیے گئے ہیں۔ کچھ دنوں سے معلومات مل رہی تھیں، انفارمر ہم سے کنٹیکٹ کر رہے تھے کہ موبائل فونوں کی کوئی کھیپ جو ہے وہ شاید اٹیمپٹ کی جائے گی اسمگلرز کی طرف سے اسلام آباد اور پنڈی میں ٹرانسپورٹ کرنے کی۔ تو ہم 2-3 دنوں سے خفیہ ناکہ بندی کر کے بیٹھے تھے، لیکن وہ اسمگلرز بھی ہم سے ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں۔ تو لکلی 2-3 دن کی خفیہ ناکہ بندی کے بعد ایک دن we were able to hit the smugglers۔ تو وہ ہم نے ایک پوری وین پکڑی جس میں 2 آدمی، ایک ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ ایک اور منشی ٹائپ آدمی تھا۔ تو یہ 5650 موبائل فون جن میں آئی فونز بھی ہیں اور اسمارٹ فون بھی ہیں اور دوسرے فون بھی ہیں، تو 5 کروڑ سے زیادہ مالیت بنتی ہے۔ تو یہ اسلام آباد کیپٹل سٹی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں سمگل موبائل فونز کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی انٹرسیپشن، یہ واقعی میری ٹیم کی بڑی ایفرٹ ہے اور ریئلی اپریشیبل۔ اب پتہ ہے میری اینٹی سمگلنگ ٹیم جو ہے دیٹ از ہیڈڈ بائی اے لیڈی آفیسر۔ بالکل، تو یہ ایک اور اچھی بات ہے کہ ایک لیڈی آفیسر اتنی بڑی کارروائی کر رہی ہے۔ یہ بتائیے گا سر، یہ 2 ملزمان جو پکڑے آپ نے، کہ اب یہ مین ملزمان ہیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی؟ یہ دیکھیں، ہم نے اس لیے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا ہے تاکہ ہم ان کی تفتیش کے دوران جو نیٹ ورک ہے اس کو بریک کر سکیں اور فردر ہم اصل جو اونر ہے ان تک پہنچ سکیں۔ اب ظاہر ہے ایک ڈرائیور جو ہے وہ تو 5 کروڑ مالیت کے سامان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے ساتھ جو بندہ ہے وہ اپنے حلیہ سے، یہ شکل سے وہ یہ نہیں لگتا کہ 5 کروڑ اس کی ورتھ ہو۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اصل جو مالک ہے اس تک پہنچیں۔ آئے کہاں سے تھے سر یہ موبائل اسلام آباد کے اندر، اور جانے کہاں تھے یہ جو ابتدائی تفتیش ہم نے کی ہے اس سے تو ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی مختلف دکانوں پر اور پنڈی کی مختلف دکانوں پر سپلائی کرنے تھے۔ جو اس کا آریجن ہے، کہاں سے چلے ہیں، کہاں سے ان نے کراس کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، اتنی آسانی سے بتا نہیں رہے، لیکن انشاءاللہ we will break them۔ سر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ویسے ہوتے ہی زیادہ تر جو ہے موبائل پاکستان سے ہی جاتے ہیں افغانستان، اور اس کے بعد یہ میں چینج ہونے کے بعد یہاں پر آتے ہیں، کیا ایسا ہے یا پھر یہ موبائل یہاں پر ہی PTA اپروو کروانے کے بعد استعمال ہو جاتے ہیں اسلام آباد میں، پاکستان کے اندر ہی؟ اس ٹیکنیکل ایشو پر تو میں ابھی کچھ اپنی رائے دینے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ تفتیش میں اگر کوئی ایسی بات سامنے آئی تو پھر ہم ہوں گے، ادروائز ورنہ یہ ایسے شوٹنگ ان دی ایئر ہوگی یہ بات۔ ٹھیک ہے سر، بہت بڑی کارروائی ہے سر۔ ویسے بتائیے گا سر کہ جب سے آپ آئے ہیں کتنا فرق پڑا ہے محکمہ کسٹم کی جو خاص طور پہ جو اینٹی اسمگلنگ سیل ہے اس کے اوپر اور ریکوریز کے اوپر تبدیلی آتی ہوئی نظر آئی ہے؟ اب دیکھیں، میں نے کوشش کی ہے، میں نے تقریباً 20 ستمبر کے قریب چارج لیا تھا، تو اٹ از اباؤٹ 2 months۔ تو 2 مہینوں میں اسلام آباد شہر کے اندر ہم نے 50 سے زیادہ سمگل گاڑیاں پکڑی ہیں، اور ان میں بڑی بڑی لگژری گاڑیاں بھی ہیں۔ بلکہ ابھی جب آپ ابھی بیٹھے ہیں یہاں تو اس دوران ہی مجھے انفارمیشن آئی ہے کہ میرا اسکواڈ ایک 2016 ماڈل لیکسس جیپ پکڑ کے لے کر آیا ہے۔ تو اس طرح ہم نے 50 سے زیادہ لگژری گاڑیاں اسلام آباد میں پکڑی ہیں۔
40 سے اوپر اینٹی اسمگلنگ آپریشن کیے ہیں موٹر ویز پر، جس پر آپ کہہ سکتے تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ مالیت کا سامان ہم نے پکڑا ہے۔ ابھی کل ہی 2 بسیں ہم پکڑی ہیں جو کوئٹہ سے آ رہی تھیں، اور ایک بس سگریٹ سے بھری ہوئی تھی اور دوسری کپڑے سے بھری ہوئی تھی، اور دوسرا سامان بھی تھا۔ تو دونوں بسیں جو ان میں کوئی سواری نہیں تھی، ہوں دے ور فلی لوڈیڈ، دے ور لائک ٹرکس۔ ہوں تو اس میں بھی ہم نے 3 بندے گرفتار کیے ہیں۔ تو ہمارے لیے اب چیلنج دیکھیں کہ میں ٹیل اینڈ پہ بیٹھا ہوں، ہوں اگر کوئٹہ سے کوئی بس یا ٹرک چلتا ہے تو اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے، بالکل تو یہاں ہم انٹرسیپٹ کیا، تو یہ میری ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی کارروائی ہے۔ یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے پاس جو ریجن ہے اس کے اندر آپ کے پاس اور ٹیم جو ہے اس وقت جہاں افشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور دن رات جو ہے وہ آپ کے کسٹمز کے مختلف جگہوں کے اوپر ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات کیا سر کے پیش آتی ہیں؟ عام شہریوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح نظر رکھ سکتے ہیں، اور جو اسمگلرز ہیں ان کی طرف سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں ضرور آپ کے وساطت سے کنوے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پہلے پرابلم زیادہ آ رہی تھی موٹر وے پر۔ اب دیکھیں جب M14 جب سے بنا ہے تو M14 پر اسمگل گڈس کی ٹرانسپورٹیشن کی موومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈی آئی خان سے لوگ M14 پر چڑھتے ہیں تو حقلہ تک ان راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو موٹر وے پولیس کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں، وہ ان کو تو پہلے میں چیلنج آتا تھا، موٹر وے پولیس کی طرف سے زیادہ تعاون نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کے ساتھ ہماری اچھی کوارڈینیشن بنی ہے، تو کل جو ہم نے 2 بسیں پکڑی ہیں اس میں موٹر وے پولیس نے بہت ہیلپ کی ہے۔ تو ایک تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ جنرل پبلک کے لیے کیا میسج ہے، تو اب دیکھیں جس طرح ایک کمپین ہے کہ سے نو ٹو کرپشن، سے نو ٹو ڈرگس، تو میری لوگوں سے ایک گزارش ہوگی کہ سے نو ٹو اسمگل گڈس، یہ اس کو اپنائیں۔ اور تیسری چیز جو آپ نے کی ہے کہ عام آدمی کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسٹم میں جو وسل بلورز کے لیے ریوارڈ کا نظام ہے، وہ اور کسی آرگنائزیشن میں اتنا روبسٹ اور اتنا ویل آرگنائزڈ نظام نہیں ہے۔ ہم جو سامان پکڑتے ہیں اور اس کی پھر ڈسپوزل کرتے ہیں، اس پر ایک ریوارڈ کی اماؤنٹ ملتی ہے، اور اس ریوارڈ کا جو 30% ہے دیٹ گوز اونلی ٹو انفارمر، تو وسل بلور کو جاتا ہے۔ تو وہ کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ملازم بھی ہو سکتا ہے، کسٹم کا اپنا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے۔ تو درمیان میں کچھ ایسے چیزیں بھی سامنے آئیں کہ وہ انفارمر کا جو اگر پرائیویٹ آدمی ہوتا تھا تو اس کا شیئر اس کو پراپر نہیں ملتا تھا۔ تو میں نے یہاں جب جوائن کیا تو پہلا آرڈر میں نے یہ ایشو کیا کہ آئندہ انفارمر کے کالم میں کہیں کلیکٹر کا نام نہیں لکھا جائے گا، ورنہ جو ہے کہ سال کے بعد کلیکٹر نے 2 کروڑ کا ریوارڈ لے لیا انفارمر کے نام پہ۔ تو میں نے اب یہ پریکٹس بند کر دی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو انفارمیشن فلو ہمارا بڑا ہے، دوسرا میرا اپنا سٹاف بڑا انکریج ہوا ہے کہ وہ جو ڈیزرونگ ہیں، جو روڈ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ریوارڈ مانی جائے گی اور ریئل انفارمر کو جائے گی۔ تو اس سٹیپ سے مجھے بڑی آسانی ہوئی ہے، اس لیے میری پرفارمنس بھی بڑی ہے۔ تو عام لوگوں سے میری گزارش ہوگی کسی کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو کہ کچھ اسمگلڈ گڈس کہیں ڈمپ ہوئے ہیں یا ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں، تو وہ ضرور ہمیں بتائیں، ہم ان کو اس ریوارڈ میں ضرور شیئر دیں گے۔ نام ان کا صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے سر؟ نام ہم ان کا صیغہ راز میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسمگلرز ویل آرگنائزڈ ہیں، ان کے پاس فائر پاور ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میرے ایک انسپیکٹر ہے، اس نے بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں، تو اس کو یہاں تک دھمکی دی گئی کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے بچے کس وقت موو کرتے ہیں، اسکول کس وقت جاتے ہیں۔ تو آبویسلی پھر جب سرکاری ملازم سیف نہیں ہے تو عام آدمی کہاں سیف ہو سکتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر سر کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسٹمز کو؟ دوسرے ادارے بھی ہیں، پچھلے دنوں جب آپ نہیں تھے تب بھی کافی شکایات ملتی تھی کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ تعاون نہیں کرتے کسٹم کے ساتھ۔ یہ دیکھیں انٹر ایجنسی کوآپریشن جو ہے نا، یہ بہت بڑا المیہ پاکستان میں ہے، اور باقی جگہوں پر بھی ہے لیکن پاکستان میں ذرا زیادہ ہے۔ ہر ایجنسی اپنے ٹرف کو پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی آنیسٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے کو پرسنل موٹیو نہیں ہوتے۔ مثلا میں اس وقت جو کرنٹ آئی جی اسلام آباد ہیں اکبر ناصر خان، ان کے حوالے سے بات کروں تو وہ چونکہ آنیسٹ آدمی ہیں تو ان کی اتنی ہمیں اچھی سپورٹ ہے کہ جب کبھی ہم کال کرتے ہیں فوری طور پر ان کے لوگ رسپانڈ کرتے ہیں، ہمیں ہماری ہیلپ کو آتے ہیں۔
اسی طرح رینجر سے ہمیں اچھی ہیلپ مل جاتی ہے. اب جیسے میں نے بتایا موٹر وے پولیس نے بڑا اچھا کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ایئرپورٹ پر بھی اسی طرح اب پچھلے 2-3 ہفتوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر باقی ایجنسیاں بہت، سول ایویشن بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے، اے ایس ایف نے اچھا کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے، اب وہ اتنا انسٹیٹیوشنائل نظام نہیں ہے، لیکن انڈیویجول جہاں چاہتے ہیں وہاں اچھی کوآپریشن ملتی ہے. فیلڈ میں جاتے ہیں سر کبھی بڑے آپریشن میں، کبھی کوئی ہو کلیکٹر کسٹمز ہیں آپ؟ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں میرے سٹاف کو کوئی ایسی پرابلم آ جائے کہ وہ ڈسکریج ہو رہے ہوں تو پھر میں خود چلا جاتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ کل جو ہم نے اتنی بڑی کارروائی کی ہے تو میری جو لیڈی آفیسر ہے مریم خالد، شی از لیڈی آفیسر ایڈیشنل کلیکٹر، تو وہ خود فیلڈ میں گئی ہیں. تو جہاں میری ضرورت پڑتی ہے میں جاتا ہوں. میں اس میں وہ اس آر میں نہیں رہتا کہ میں اب کلیکٹر ہوں تو میں فیلڈ میں نہ میں جاتا ہوں. لوگ آپ کے ساتھ جتنے ہیں، ٹیم جتنی ہے سر، مطمئن ہے اس کے ساتھ؟ آپریشنز جتنے ہوتے ہیں، جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہیں لوگ اتنے؟ لوگ کم ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے اس وقت میرے پاس 7 اینٹی اسمگلنگ اسکواڈز ہیں، جن میں آپ گیس کریں کتنا سٹاف ہوگا. ٹوٹل 28 سپائیز ہیں. 28 پورے اسلام آباد؟ پورے صرف اسلام آباد نہیں، راولپنڈی سول ڈویژن پوری ہے، 4 ڈسٹرکٹس ہیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، اور مائی جورسڈکشن سٹارٹس فرام اٹک اینڈ گوز اپ ٹو دی سوہاوا. تو اتنی بڑی جورسڈکشن میں صرف 28 سپاہیز کے ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اپنے اللہ کی مدد سے کام کر رہے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ہماری پرفارمنس ہے. 2 مہینے کے اندر 30 کروڑ روپے تک مالیت کے آپ نے گاڑیاں اور باقی سامان آپ نے برآمد کر لیا؟ گاڑیاں علیحدہ ہیں. گاڑیاں علیحدہ ہیں. گاڑیاں کتنے کی ہوں گی سر؟ گاڑیاں اگر 50 سے اوپر گاڑیاں پکڑی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں 40 کروڑ کی گاڑیاں ہوں گی. تو وہ پھر آپ کو ظاہر ہے آکشنز وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی آکشن ہمارا ریگولر فیچر ہے. ہم نے ابھی آج بھی جو آکشن کی ہے تو ہماری تقریباً 15 ملین کی آکشن آج ہوئی ہے. پچھلے مہینے ہم نے 40 ملین کی تھی، اس سے پچھلے مہینے 100 ملین کی تھی. گاڑیوں کی اور سامان کی آکشن میں تھوڑا ٹائم اس وجہ سے لگ جاتا ہے کہ پہلے ایڈجوڈیکیشن پروسیس ہوتا ہے، اس میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر اپیل کا پروسیس ہوتا ہے. وہاں بھی میں کوشش کروں کہ ہم اپنے کیسوں کو کوئکلی پرسیو کر کے جلدی کنفسکیشن کا پروسیس مکمل کرائیں تاکہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں پیسے آئیں. یہ تھا جی کلیکٹر کسٹم آصف ارغان صاحب. بڑی مشکل سے ویسے وہ ٹائم دیتے ہیں اور بہت بزی رہتے ہیں. تو آج جو اس چھوٹے سے کیس کے سلسلے میں ہم نے کہا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے کر لی جائیں گی. تو آپ کو جو معلومات ملی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. نیو کے ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو کسٹم سے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. آصف ارغان صاحب آپ کو خود جواب دیں گے، ان کی ٹیم آپ کو جواب دے گی. کسی بھی قسم کی مشکلات ہو، کسٹم سے متعلق کوئی انفارمیشن دینی ہو تو اس ویڈیو کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میتھیما کسٹم سے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.